سید محمد علی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا یہ آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کی؟ کیا واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کنفیوزڈ ہیں، ان کو سمجھ نہیں تھی، یا بس جوش میں نکل گیا بیان؟ علینا دیکھیں، میری رائے یہ ہے کہ بدقسمتی سے یوں لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت ہے کے پی کے کی، وہ شاید پاکستانیوں سے زیادہ افغانستان کی ہمدرد ہے۔ وہ ان کا جو اعتماد ہے اور جو توقعات ہیں وہ اسلام آباد سے شاید کابل سے زیادہ ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات میں سمجھتا ہوں خود ان کے ووٹر اور ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف دی ہیں۔ دوسرا، میں ایک سوال آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو دہشت گرد ہے، جو ہم نے تقریباً اس سال آلموسٹ 2600 کے قریب ہم نے واصل جہنم کی ہیں، اس میں سے 130 افغان شہری تھے۔ تو ان سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جناب، یہ جو افغان دہشت گرد پاکستان کے اسکول میں، مدرسے میں، بازار میں، کالج میں آ کے دہشت گردی کرتا ہے، تو وہ کیا تمیز کرتا ہے آپ کے پی ٹی آئی کے ورکر میں، اور نون لیگ کے ورکر میں، اور جے یو آئی کے ورکر میں؟ جب وہ ایک بازار میں آ کے، یا اے پی ایس کے بچوں میں جب وہ حملہ کرتا ہے، تو وہ آپ بتائیں کہ وہ کیا تفریق کرتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اچھا، میری اس بارے میں رائے یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بدقسمتی سے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب، دہشت گردی چونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے، تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدم تعاون ہی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے میں، ان کی رائے میں اور غلط فہمی میں سب سے مؤثر ان کا سیاسی حربہ ہے۔ اور میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، اور وہ بالکل بھی اس حکمت عملی جو ہے اس کو رسپونڈ یا ریسیپروکیٹ نہیں کرے گی، اور وہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ بالکل واضح ہے فوج کی لیڈرشپ کی، کہ جی جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی انداز میں آپ کو سیاست دانوں سے طے کرنے چاہیے، جو قانونی معاملات ہیں وہ قانونی جو فورم ہیں عدلیہ کے، ان سے طے کرنے چاہیے، اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو سیکیورٹی پالیسی کے تحت ڈیل کیا جائے۔ تو یہ جو ان کی حکمت عملی ہے کہ دہشت گردی میں عدم تعاون کے ذریعے سے وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنے مقدمات و سزاؤں میں کوئی نرمی کی وہ توقع کرتے ہیں، یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے، اور اس قسم کی کوئی میں سمجھتا ہوں سپیس یا امید اسٹیبلشمنٹ میں نہیں پائی جاتی اس وقت۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو میں نون لیگ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، جماعت اسلامی ہو جائے، اور پی ٹی آئی ہو جائے، اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو کچھ افراد کا اثر و رسوخ فیصلوں اور جو اہم پالیسیز ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک جامعہ منظم ان کے اندر ایک نظام پایا جاتا ہے جس میں اہم معاملات پہ مشاورت کی جاتی ہے۔ میری جو سیکنڈ بک تھی 2018 میں جو آئی تھی، اس میں نے انہی پارٹیز کا جو ڈیفرنٹ مینیفیسٹو ہے اس کا کمپیریٹیو انالیسس کیا تھا۔ تو وہ ایک سنجیدہ کام ہوتا ہے کہ فورن پالیسی پہ، ڈیفنس پالیسی پہ، کاؤنٹر ٹیررزم پہ، فائنانس پہ، گورننس پہ ایک مینیفیسٹو کس طرح بنایا جاتا ہے، وہ سنجیدہ کام ہوتا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی میں بھی کیا جاتا ہے، نون لیگ میں بھی کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی میں بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ ان کی رائے سے بے شک اگری نہ کریں، لیکن یہ جو نظام ہے مشاورت کا پالیسی کے حوالے سے، بدقسمتی سے جو موجودہ نظام ہے پی ٹی آئی کا، اس میں وہ بالکل اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ایک شخص کی خواہشات کے مطابق بیانیہ بنایا جاتا ہے، موقف لیا جاتا ہے، اور وہ ایک فاسٹ بالر کی طرح وسیم اکرم کی نما ایک شخص کو کہتے ہیں جاؤ باؤنسر
کراؤ اسٹیبلشمنٹ کو. تو وہ تو ایک سنجیدہ انداز میں قومی سلامتی کے معاملات پہ بات کرنے، اس پہ اپنے کانسٹیٹوئنسی اور اپنے صوبے کے عوام کے دکھ درد کو سمجھنے، ان کے مسئلے کو حل کرنے، کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے. جو لوگ ان ہزاروں جو ہمارے بہن بھائی کے پی کے شہید ہوئے ہیں، کیا یہ وزیر اعلیٰ کو اتنی توفیق ہوئی ہے کہ ان کے گھر جا کے ان کی بیواؤں کے سر پہ چادر رکھیں، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کے جنازے اٹینڈ کریں؟ تو یہ تو ایک، جس طرح عمر صاحب نے اور سہیل صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو ایک سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کی ہمدردی اس حد تک بھی نہیں ہے کہ جو ان کے اپنے صوبے کے لوگ ان دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہو رہے ہیں، ان کے آپ جنازے تک اٹینڈ نہیں کرتے، ان کی جو بیوائیں ہیں ان کے سر پہ چادر نہیں رکھتے، ان کے یتیموں کو جو ہے ان کی کفالت نہیں کرتے. تو اس سے بڑا امپیریکل ایویڈنس کیا ہے کہ ان کی اصل ہمدردی کہاں ہے؟ اور دوسری بات جو ڈی جی ایس پی آر نے پچھلی 2 پریس کانفرنس میں کافی زور دے کے کہی ہے، وہ معاشی مفادات تیسرا پہلو ہے. کچھ معاشی مفادات کچھ کانسٹیٹوئنسیز کے اور سیاسی رہنماؤں کے ایسے ہیں جن کی جو ہے بہت کلوز ان کے رابطے ہیں ڈرگ سمگلنگ وغیرہ سے. اور جو ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں اس سے پچھلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ صرف وادی تیرہ میں تقریباً آپ سمجھیں کہ چند ارب روپے کی آمدنی جو ہے وہ عشر کے مد میں جو ڈرگ پروڈیوسر ہیں، جو پاپی کلٹیویٹر ہیں، جو کسان ہیں، وہ دیتے ہیں ٹی ٹی پی کو عشر کی مد میں. اور اس کے عوض ٹی ٹی پی ان کی پوسٹ کی فصلوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے. تو یہ بڑا واضح ایک انٹر ڈیپینڈنس، ایک نیکسس ہے منشیات کی پیداوار کا اور جو دہشت گردی کی فائنینسنگ ہے. اب اس نظام کو بدقسمتی سے جب سے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اسمگلرز کا ایک نیکسس بھی بن گیا ہے اور وہ زیادہ ان کو معاشی وسائل بھی زیادہ مل رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پہ امریکی اسلحہ جو چھوڑ کے گئے تھے، جس کو ابھی جو بہت لیٹسٹ ایک امریکن رپورٹ بھی آئی ہے، اس نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب جدید ترین امریکی اسلحے کے جو اثاثے ہیں، انبار ہیں، وہ وہاں موجود ہیں. ان کو یہ خریدتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ پورا نیکسس آپ کے سامنے ہے. تو بنیادی بات کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہ اس میں معاشی مفادات بھی ہیں، جو فیصلہ سازی کا ایک فقدان بھی ہے پارٹی کے منظم نظام کے اندر، اور تیسری چیز کہ ان کی حکمت عملی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے جس کے کامیاب معاشی مفادات وغیرہ کے خلاف. تو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں سر، غالباً آپ سے ہی کہ ہونی چاہیے. لیکن جو بنیادی اس میں بات ہے، جو آپ نے کہا، آپ کی رائے میں یہ منظم حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے. اس سے پہلے فخر صاحب نے، سہیل صاحب نے یہ کہا کہ بڑی ضرورت ہے اس وقت یونٹی کی اس معاملے کے اوپر. محمد علی صاحب یہ بتا دیجیے گا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر براہ راست خان صاحب سے اس سلسلے میں بات ہو جائے تو معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، یہ معاملہ بہتر طریقے سے ٹیکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 مختصراً جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی سوچ اور فوج کی قیادت کی سوچ بالکل واضح ہے، اور اس کو میں دہرا رہا ہوں کہ قانونی معاملات جو ہیں وہ عدلیہ میں ڈیل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. سیاسی معاملات آپ سیاستدانوں سے نپٹیں. سیکیورٹی کا کام فوج کی ذمہ داری ہے. آپ کے جو مقدمات ہیں یا سزا ہے، اس کا کوئی تعلق ان مقدمات سے، دہشت گردی سے بھی نہیں ہے اور سیاسی معاملات سے بھی نہیں ہے. تو اس میں اگر مذاکرات سے آپ کی توقع یہ ہے کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، ان کی سزا میں کوئی کمی ہو جائے گی ان ریٹرن فار کوپریشن اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم، تو اس کی کوئی توقع اور امید آپ نہ رکھیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ پیغام آپ کے ذریعے سے دیکھنے والوں کو پہنچنا چاہیے، یہ جو ہمارے گھر کے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو بدباری سے اور ذمہ داری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ بر وقت حل کر لینا چاہیے. آج ایران میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، شام میں کیا ہوا ہے، ان تمام ممالک کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. اگر آپ وقت اور وسائل کو اسی طرح اور اپنے مینڈیٹ کو ضائع کرتے رہیں تو عوام کا اعتماد بھی کھو دیتے ہیں اور دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح.
نہیں سر ایگزیکٹلی اسی لیے دہشت گردی کے معاملے پہ صرف دہشت گردی کے معاملے سے متعلق پوچھ رہی تھی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ براہ راست بات چیت ہو جائے؟ پھر یہ جو ہم مختلف وجوہات بول رہے ہیں کہ یا تو ایک منظم حکمت عملی ہے یا کنفیوژن ہے یا نیچے رہنما کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کون سی پالیسی پہ ہیں اور پہلے کون سی پالیسی پہ تھے, ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. دیکھیں میرے خیال میں سہیل وڑائے صاحب مجھ سے بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن میرا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیں سیاست گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے, بارگین کا نام ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی خان صاحب سے کوئی بات کرے گا تو اس کے عوض خان صاحب کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ خان صاحب کی پوری سیاست اس وقت کس مقصد کے لیے؟ اپنی سزا میں ریلیف کے لیے. تو آپ کے خیال میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قطع کلامی کی معذرت محمد علی صاحب, میں ذرا چاہتی ہوں, وقت کی کمی ہے, ٹھیک ہے, وقت جلدی سے باقی تجزیہ کاروں کی بھی اس کے اوپر رائے جان لیں. سہیل وڑائچ صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کے اوپر براہ راست بات چیت ہو تو اس سے معاملے کا حل نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس بحث میں ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی شروع میں تھوڑی لچک تھی حکومت کے رویے میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں بھی, لیکن دوسری طرف سے جب ان کی شرائط اور ان کی جو طریقہ کار تھا, اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت صرف بات کرتی ہے. میرا خیال ہے کوئی بامانی یا سنجیدہ مذاکرات پر کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مثلا عمران خان کیا چاہیں گے, جیسے یہ سید محمد علی صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے ریلیف دیں سزاؤں میں, جیل سے رہا کریں. دوسرا مطالبہ کیا ہوگا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر زیادہ جگہ دیں. وہ جگہ کس کی دیں گے؟ نون کی. جس دن جیل سے رہا کریں گے اس دن جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو چیلنج درپیش ہو جائے گا. تو اچھا پھر 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کو فارگیو کرتے ہیں تو ایک نیا راستہ کھل جائے گا. کل کو اسٹیبلشمنٹ کیا کہے گی؟ تو یا تو دونوں طرف سے یہ ہونا کہ بھئی ہم بھی سرنڈر کر رہے ہیں, صرف آپ مطالبات ہی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ 9 مئی کے واقعے کی معافی مانگیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹیررزم پر تعاون کریں, اس کے کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہا, جیسے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے, کہ اپوزیشن ہوتی تھی, بھٹو صاحب کے مخالف تھے, لیکن جب دشمن ملک کا معاملہ آ جاتا تھا, ایوب خان کے ساتھ 1965 کی وار شروع ہوئی جب ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل تھے پاکستان کے, تو اس وقت ساری اپوزیشن پارٹیز نے جا کے انہیں کہا کہ وی آر ود یو, وی آر ون نیشن. تو اسی طرح جب بھی ملک کے اندر اس طرح کے معاملات آتے ہیں تبھی امتحان آتا ہے نا. تو یہ اب یہ ایک نیا کٹا کھول کے آپ اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. میں تو ان کی جو ہے نا بے عقلی پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی راستہ نکالیں آپ اور فاصلے بڑھا رہے ہیں, آپ اور سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ دراڑیں ڈال رہے ہیں, جس سے آپ کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, سٹیٹ کو بھی تھوڑا بہت نقصان ہوگا. ٹھیک ہے.